اب یہ پنجابی زبان کی بانی ہے، ٹھیک ہے، بانی کہتے ہیں کوئی بھی کہاوت کہ کاگو ہنس ہوئے، یعنی کالا کوا کبھی سفید ہنس نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ناممکن بات ہے کہ کالا کوا جو ہے وہ سفید ہو جائے، ہنس بن جائے، ٹھیک ہے، لیکن میرے اور آپ کے منجی، میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، اس کے پاک خون میں اتنی قدرت ہے کہ وہ ہماری ساری تاریکی کی زندگی کو، گناہگار زندگی کو، ہر طرح کی بدی کی زندگی کو بدل کر اپنی قدرت کے وسیلہ سے، اپنے لہو کے وسیلہ سے ہمیں صاف اور شفاف کر دیتا ہے۔ ایسے یسایا نبی کے صحیفے میں لکھا ہے، اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند دو ارغوانی ہوں تو وہ بھی اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ یسایا پہلا باب ہے، اس کی 8ویں آیت۔ اب یہ آیت خداوند یسوع مسیح کے کفارے پر اگر ہم اس کو لے جائیں کہ اس کے لہو بہانے کے وسیلہ سے اگر ہماری حالت ہے کہ ہم تاریکی میں ہیں، گناہ میں ہیں، بدی میں ہیں، بدکاری میں ہیں، ہم اپنی ہلاکت میں ہیں، تو اس کا لہو جو کفارہ کے ذریعے دیا گیا ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، چاہے ہمارے گناہ کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہوں، وہ برف کی مانند سفید کر دے گا، اور ہر دو چند روانی ہوں تو بھی ان کی مانند اجلے بنا دیتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کے کلام میں، اس کے کفارہ میں، اس کے پاک قدرت۔ پہلا باب اس کی 8ویں آیت۔ اٹھارہ۔ ہاں جی، اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کی قدرت ہے کہ ہم گناہ میں تھے، ہم ابلیس کے شکنجے میں تھے، موت کے سایہ میں تھے، لیکن اس کے کفارہ کے باعث، اس کے پاک لہو کے باعث ہماری مخلصی، رہائی، چھٹکارا ہمیں مل گیا۔ ایک خادم ہیں پادری جیمز اللہ دیتا، وہ اپنی ٹیسٹمنی سٹور سے لکھتے ہیں کہ وہ مشنری اسکول میں پڑھتے تھے، ان کا والد مشنری اسکول میں ماسٹر تھا، لیکن یہ نوجوان لڑکا جو 16-18 سال کا تھا، یہ ہر طرح کی برائی میں، ہر طرح کے گناہ میں مبتلا تھا، آوارہ گردی میں تھا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ، تاش، سرگرد نوشی کرنا، چرس پینا، شراب پینا، یعنی ہر طور سے اس کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس کی زندگی گناہ آلودہ تھی، اور دعا کا کوئی پتہ نہیں، خدا کی حضوری میں جانے کا کوئی پتہ نہیں۔ وہ ایک دن مشنری ہاتھے میں کونے میں نکر میں لگ کر کھڑا ہے، اور ایک خادمہ مشنری آتی ہے جو ہر روز اس علاقہ میں لوگوں کو اکٹھا کرتی اور عبادت کرتی تھی۔ اب آج اس کا سامنا اس مشنری خاتون سے ہوا، اور اس خاتون نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ جیمز اللہ دیتا، کیا آج آپ ہمارے لیے عبادت میں ہارمونیم بجا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو کوائر کا ہارمونیم ماسٹر ہے وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکا۔ تو اس شخص نے ہاں کر دی اور یہ چلا گیا، لیکن کہتا ہے کہ میری جیب میں سگریٹ بھی تھے، ہر طور سے کیونکہ میں دنیا میں تھا، دنیا دار تھا، اور میں چلا گیا کہ صرف ہارمونیم بجانا ہے۔ وہ ہارمونیم بجا رہا تھا، ورشپ ہو رہی تھی، ورشپ ہوتے ہوتے پھر کلام کی باری شروع ہوئی، تو جب کلام اس خدا کی بندی نے شروع کیا تو پیسج تھا پہلا کرنتھیوں، آپ میرے ساتھ نکالیں، پولس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، اس کا 6واں باب، ہاں جی
छठा बाब और उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। खुदा का बंदा लिखता है कि जो ही इस कलाम पर खुदा की बंदी ने मुनादी करना शुरू की तो ये कलाम उसके दिल में ज़रबकारी करना शुरू हुआ, थोड़े की मानद बरसना शुरू हुआ और इसके दिल को खुदा के कलाम ने तोड़ा और इसके आंसू जारी हो गए और उस मसा की कैफियत उस पर तारी थी, उसको अंदर से तोड़ रही थी। वो अपनी जेब में हाथ न जाने किस वक्त से डाले हुए अपनी सिरगट की डिब्बी और सारा कुछ अपने कोप पर नीचे कर रो रहा था। और उस वक्त उसे एहसास हुआ कि ये बदन जो मैं हर तरह की उबासी गुनाह बदी में गुजार रहा हूं, ये मेरे मसीहा का मकदस है, ये खुदा की हैकल है। और खुदा की बंदी जब जब कलाम सुना रही थी, खुदा का कलाम उसे तोड़ रहा था और वो खुदावंद के हुजूर में आंसू बहाकर अपने गुनाहों का इकरार करना शुरू कर दिया। और जब उस पर हाथ रखे गए, दुआ की गई, तो उसने फील किया कि आज